اس اللہ کی پوری کائنات کے اندر اللہ ہی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اتنی بڑی حقیقت پھر بھی اللہ نے شرط رکھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھیجا اور بالخصوص سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا تو فرمایا کہ اللہ کی طرف بلانا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، بات بھی اچھی کرنی ہے، خوبصورت کرنی ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پہ ایک پروگرام کے اندر تشریف لے گئے، کوئی جلسہ تھا، تو وہاں ایک رکع آیا، رکعے پہ یہ لکھا ہوا تھا، 3 چیزیں لکھی ہوئی تھی۔ ایک یہ چیز کہ آپ کافر ہیں، دوسری یہ کہ آپ یعنی ذات کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے آپ جلاہے ہیں۔ جلہا آپ سمجھتے ہیں جس طرح آج کل کے لفظ میں انصاری کہتے ہیں، کپڑا بنتے تھے جو لوگ۔ اور تیسری بات یہ کی کہ آپ نے کوئی اختلافی بات نہیں کرنی، تو آپ نے وہ رکع پڑھا، اور رکع لکھنے والا اس مجلس کے اندر اور محفل کے اندر موجود تھا۔ تو آپ نے فرمایا بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کافر کا مسئلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں کافر ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے، کافر تو میں نہیں ہوں، لیکن دیکھو بھئی، سنو بھئی، سارے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے ان سب کے سامنے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھئی دیکھو، میں مسلمان ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، اور 70 سالہ بھی اور 100 سالہ بھی کافر اس کو جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ میں جلاہا ہوں، تو میں کوئی رشتہ ناطہ جوڑنے کے لیے تو یہاں آیا نہیں ہوں، میں تو بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، جب وہ ضرورت پڑے گی تو میں بتا دوں گا بھی میں کون ہوں۔ اور تیسری بات رہے گی اختلافی مسائل کی، تو آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی اختلافی بات آپ نے نہیں کرنی ہے، تو دیکھو میں اپنی مرضی سے ادھر نہیں آیا ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے۔ اگر پوری بھری محفل میں سے ایک آدمی بھی اتنی بات کر دے کہ میں بیان نہ کروں تو میں واپس چلا جاؤں گا اور نہیں کروں گا۔ ہاں بھئی کھڑے ہو جاؤ، بھی جو ایک بندہ بھی اگر کہہ دیتا ہے کہ میں یعنی بیان نہ کروں ادھر تو میں واپس ہوں، ایک بندہ بھی نہیں کھڑا ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا بھی دیکھو، بات تو میں امت کی کرتا ہوں، اختلافی تو چھوٹی موٹے رائے کا اختلاف آ ہی جاتا ہے، اس کو میں چھوڑتا بھی نہیں، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ تو اتنی بات کر کے آپ نے وہاں بیان فرمایا، بیان فرمانے کے بعد دعا ہو گئی۔ پھر وہ آدمی کھڑا ہو گیا سامنے آگے، کہنا حضرت میں نے رکع لکھا تھا اور میرے سینے میں بڑا بغض تھا آپ کے لیے، عناد تھا، حسد تھا، لیکن آپ کی اس حکمت عملی نے وہ میرے سارے سینے کو دھو کے رکھ دیا۔ تو اس لیے ہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے، مجھے کافر کہنے والے تم سب سے بڑے کافر ہو، میں ادھر کیوں نہ بیان کروں، میں یہ نہ کروں، مجھے جلاہا کہنے والوں تم خود یہ ہو۔ آپ نے کوئی بات نہیں کی، اس لیے اللہ کی طرف حکمت سے بلانا ہے، دانائی سے بلانا ہے، خوبصورت بات کر کے بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دلوں کو مسخر فرما دیتے ہیں۔ جب حکمت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس دروازے کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو اصل حقیقت ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی اللہ کی ذات ہے، وہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں کہ جو مجھے بیان کرنے والوں اور میرا تعارف دنیا کو کروانے والوں، یہ دیکھو کہ میری طرف بھی کو بلانا ہے، میرا بھی تعارف کروانا ہے تو حکمت اور دانائی کے ساتھ کروانا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہم اپنی باتوں کو حکمت کے ساتھ مزین کریں اور خوبصورت کلام کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔